نوٹ کریں کہ توصیف الرحمان اسی شاخ کو کاٹ رہا ہے جس پر وہ خود بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی چھت کو گرا رہا ہے جس پر وہ خود کھڑا ہے۔ افسوس کہ یہ نادان اسی ملک پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے جس کا پاسپورٹ اس کے پاس ہے۔ یہ نادان اسی کشتی میں سوراخ کر رہا ہے جس پر وہ خود سوار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب پرچم وادی کشمیر میں لہرائیں گے، اے بھائیو ہم لوگ فاقوں سے نہیں مر جائیں گے، بھائیو ہم لوگ فاقوں سے نہیں مر جائیں گے، اے میزبانوں پیٹ تو پتوں سے بھی بھر جائیں گے، میزبانوں پیٹ تو پتوں سے بھی بھر جائیں گے، ہاں ہم تو بس تم سے کلاشن کوپ لے کر جائیں گے، ہم سب پرچم وادی کشمیر میں لہرائیں گے۔ اور یہ نعرہ لگاتے ہیں حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کر رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ جی ہاں جناب صدر، کشمیر غلام نہیں، وہاں گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے ڈگر ڈگر سے آزادی کے ترانے گائے جاتے ہیں، وہاں ہر شہید کی میت کو جنت کے دولے کی سواری کہتے ہیں، اور ایسی قوم کو غلام میرے مخالفین اور ان کے حواری کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کی مٹی سے محبت ہے، یہ ایک فطری بات ہے، لہٰذا ہماری دعا ہے میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مقام میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار ور کر دے۔ برادران اسلامی جمہوریہ پاکستان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر کسی کو اس نعمت کا احساس نہیں تو آزادی کی قدر ان خاندانوں سے پوچھو جنہوں نے لاکھوں جانوں کی قربانی دی تھی، آزادی کی قدر فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو۔ فخاروں سے کیا شکایت، وظیفہ خاروں سے کیا شکایت، ہزار دے شاہ کو دعائیں، وظیفہ خاروں سے کیا شکایت، ہزار دے شاہ کو دعائیں، مدار جن کا ہے نوکری پر، مدار جن کا ہے نوکری پر، وہ لوگ تو نوکری کریں گے، مدار جن کا ہے نوکری پر، وہ لوگ تو نوکری کریں گے۔ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے، ہے کس کی گردن پہ خون ناحق، ہے کس کی گردن پہ خون ناحق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے، ہے کس کی گردن پہ خون ناحق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو، وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو، وطن کا دشمن ڈرو خدا سے، وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو، وطن کا دشمن ڈرو خدا سے، جو آج تم سے خطا ہوئی ہے، جو آج تم سے خطا ہوئی ہے، یہی خطا کل سبھی کریں گے، جو آج تم سے خطا ہوئی ہے، یہی خطا کل سبھی کریں گے۔ برادران اسلامی جمہوریہ پاکستان،
اب جگر تھام کر ایک نادان پاکستانی کا کلپ سنیں۔ پوچھا گیا ہے تو مجبور ہوں جواب دینے پر۔ جو پاکستان سے لوگ جا کے کشمیر میں لڑ رہے ہیں، جن کو ISI لڑوا رہی ہے، پاکستانی فوج لڑوا رہی ہے، ان کی ٹریننگ پاکستانی فوج کرواتی ہے، ان کے ٹریننگ سینٹر وہ چلاتی ہے، ان کو چندہ وہ دیتی ہے، فنڈنگ وہ دیتی ہے، ان کے رسالے وہ چھپواتی ہے، ان کے خرچے وہ اٹھواتی ہے، بندہ اندر جا کے مر جاتا ہے، 40,000 روپے تنظیم کو پاکستانی فوج دیتی ہے۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ کشمیر بنے گا؟ بولو، کوئی پاکستانی نہیں بیٹھا یہاں پر۔ کشمیر بنے گا؟ کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو کشمیر بنے گا پاکستان کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے۔ تو وطن کی جنگ ہے، اسلام نہیں ہے، توحید نہیں ہے، کفر کی جنگ ہے، وطنیت کی جنگ ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات کڑوی ہے لیکن معاف کر دینا، چندہ لینے نہیں آیا، دوبارہ نہ بلانا، نہیں آؤں گا، ناراض ہو جاؤ گے تو۔ لیکن یاد کر لو، یاد کر لو، ہمارے پاکستان لاہور میں نے دیکھا ہے کئی تنظیموں کے جلسوں کو اشتہار چھپتے ہیں، تکمیل پاکستان، استحکام پاکستان، کہ کشمیر کی جنگ تکمیل پاکستان کی جنگ ہے، کشمیر کی جنگ استحکام پاکستان کی جنگ ہے۔ ایک مولوی صاحب بہت بڑے ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان کی تقریر سن رہا، وہ کہنے لگے تم نہیں سمجھتے پاکستانیوں، اگر انڈیا کشمیر میں جیت جاتا ہے تو پھر اگلا اٹیک پاکستان پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کشمیر کی جنگ پاکستان کے پانیوں کی جنگ ہے، پاکستان کا پانی روک لے گا انڈیا ہند میں، کشمیر میں۔ تو یہ سارے نعرے وطنیت کے نعرے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے نہیں ہیں، یہ توحید کے نعرے نہیں ہیں۔ اور جو لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں حجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون عرضه فهو شہید، من قتل دون ماله فهو شہید، جو جان بچاتے ہوئے مارا گیا شہید ہے، جو عزت بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جو مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ توصیف سیدی صاحب، ہمیں افسوس ہے کہ آپ نے پاکستانی ہو کر پاکستان پر درج ذیل الزامات لگائے۔ الزام نمبر 1، پاکستان سے لوگ جا کر کشمیر میں لڑتے ہیں۔ الزام نمبر 2، ان کو ISI لڑا رہی ہے۔ الزام نمبر 3، پاکستانی فوج لڑا رہی ہے۔ الزام نمبر 4، ان کی ٹریننگ پاکستانی فوج کرواتی ہے۔ الزام نمبر 5، ان کے ٹریننگ سینٹر فوج چلاتی ہے۔ الزام نمبر 6، ان کو چندہ فوج دیتی ہے۔ الزام نمبر 7، ان کے رسالے وہ چھپواتی ہے۔ الزام نمبر 8، ان کے خرچے فوج اٹھاتی ہے۔ الزام نمبر 9، بندہ اندر جا کر مر جاتا ہے تو 40,000 روپے تنظیم کو پاکستانی فوج دیتی ہے۔ الزام نمبر 10، کشمیر بنے گا پاکستان، یہ وطن کی جنگ ہے، اسلام نہیں ہے، یہ کفر کی جنگ ہے۔ توصیف سیدی صاحب، آپ نے پاکستان پر یہ 10 الزامات لگائے، ISI اور فوج پر الزام تراشی کی۔ آپ کے ان الزامات کو مسترد کر دیا جائے گا، چونکہ اس زبانی جمع خرچ پر آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ جو محترم سامعین نوٹ کریں کہ توصیف الرحمان اسی شاخ کو کاٹ رہا ہے جس پر وہ خود بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی چھت کو گرا رہا ہے جس پر وہ خود کھڑا ہے۔ افسوس کہ یہ نادان اسی ملک پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے جس کا پاسپورٹ اس کے پاس ہے۔ یہ نادان اسی کشتی میں سوراخ کر رہا ہے جس پر وہ خود سوار ہے۔ توصیف الرحمان، میں تجھے حبیب جالب کا یہ شعر ہی سنا سکتا ہوں۔ وطن کی جنگ کو یہ کہہ رہے ہو، کفر کی جنگ ہے، ڈرو خدا سے۔ وطن کی جنگ کو یہ کہہ رہے ہو، کفر کی جنگ ہے، ڈرو خدا سے۔ جو آج تم سے خطا ہوئی ہے، یہی خطا کل سبھی کریں گے۔ یہ جانے جانا کو کہہ رہا ہوں، یہ جانے جانا کو کہہ رہا ہوں، سبق رقیبوں کا مت پڑھا کر، یہ جانے جانا کو کہہ رہا ہوں، سبق رقیبوں کا مت پڑھا کر، یہ خوف و خطرہ اندیشہ دل کو، یہ خوف و خطرہ اندیشہ دل کو ہے، لے نہ جائے تمہیں اڑا کر، یہ خوف و خطرہ اندیشہ دل کو ہے، لے نہ جائے تمہیں اڑا کر،
ہے لے نہ جائے تمہیں اڑا کر. ہمیشہ اوج پر دیکھا مقدر ان خطیبوں کا, ہمیشہ اوج پر دیکھا مقدر ان خطیبوں کا, ہمیشہ اوج پر دیکھا مقدر تم خطیبوں کا, جو ابن الوقت ہوتے ہیں ہوا کے ساتھ چلتے ہیں, جو ابن الوقت ہوتے ہیں ہوا کے ساتھ چلتے ہیں. برادران اسلامی جمہوریہ پاکستان, کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے قلعے باہر سے فتح نہیں ہوئے بلکہ اندر سے کھولے گئے؟ میر جعفر اور میر باقر کے کردار آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. ہم کسی پر الزام تو نہیں لگاتے, لیکن گرم دودھ کا جلا ہوا لسی کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم روپ اور بحروپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. بقول شاعر, رومال کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم, رومال کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم, ہر صاحب رومال معزز نہیں ہوتا, ہر صاحب رومال معزز نہیں ہوتا. آندھی اڑا کے لے گئی دستار آپ کی, آندھی اڑا کے لے گئی رومال آپ کا, بدلہ ہمارے سر سے لیا جا رہا ہے, بدلہ ہمارے سر سے لیا جا رہا ہے. اگر ہم توصیف الرحمان کی اس گفتگو کو مذہبی تناظر میں لیتے ہیں تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے, کیونکہ جب اس شخص کی حدود اربع جاننے کے لیے یوٹیوب پر سرچ کریں تو اس کے 20 کلپ ملتے ہیں جس میں اس کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آ رہا اور وہ حدیث شریف کو بھی دیکھ کر غلط پڑھ رہا ہے. باقی حوالہ جات پیش کرنے میں تو خیانتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, البتہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے جو حدیث پڑھی وہ آپ سنیں اور فیصلہ کریں کہ جبہ اور رومال اس شخص کا روپ ہے یا بحروپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قتل دون عرضه فهو شہید, من قتل دون ماله فهو شہید. جو جان بچاتے ہوئے مارا گیا شہید ہے, جو عزت بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے, جو مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. محترم سامعین, عربی زبان میں حدیث شریف کا یہ لفظ دونا نون کی زبر کے ساتھ ہے, جبکہ اس نے 2 جگہ اور 2 دفعہ نون کی زیر کے ساتھ دونی پڑھا. جس شخص کو 3 حروف پر مشتمل لفظ دونا بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا اور وہ یہ فیصلہ کرنے نکلا ہے کہ کشمیر کی جنگ اسلام کی جنگ نہیں بلکہ کفر کی جنگ ہے, اور کیا اس معیار کے شخص کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا حق ہے؟ برادران اسلامی جمہوریہ پاکستان, حریت کانفرنس آزادی کشمیر کی ایک اہم اور مرکزی تنظیم ہے جس کے چیئرمین میر وائس عمر فاروق ہیں. حریت کانفرنس اور میر وائس کا موقف کیا ہے؟ وہ کشمیر سے متعلق ابتدائی نالج رکھنے والے پر بھی ڈکا چھپا نہیں ہے. وہ کشمیر کی آزادی کے علم بردار ہیں. آئیے خود ان کی زبانی سنتے ہیں. ہم ہندوستان کے لوگوں سے کہتے ہیں, ہندوستان کی حکومتوں سے کہتے ہیں, ہندوستان کے میڈیا سے کہتے ہیں, جو کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں, یہ لوگ اسلام پسند لوگ ہیں, یہ لوگ شدت پسند لوگ ہیں, یہ لوگ ظلم پسند لوگ ہیں, ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں آئیے ان 50 گھروں میں جا کے دیکھیے کون سے دہشت گرد رہتے تھے. یہاں کی آواز کو ختم کرنا چاہتا ہے, اس میں مجھے کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حکومت ہندوستان کی جو 7 لاکھ فورسز یہاں پر موجود ہیں, یہ فورسز یہاں پر بندوق کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ فورسز یہاں پر مجاہدین یا عسکریت پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ فورسز اگر یہاں پر ہے تو صرف اس لیے ہے کہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو طاقت کے بل پر دبایا جا سکے. ہم ہندوستان کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں
our meeting, we have right to express our viewpoint. ग्रामी कदर सामीन, मौसम का हाल बताने वाले इस माहिर मौसमियात ने अगर खिड़की खोलकर बाहर एक नजर देख लिया होता और मीर बायस का कोई एक वाज ही सुन लिया होता तो इतना बड़ा झूठ न बोलता। मुलाहिजा हो, कश्मीर की जंग के 3 मकसद हैं। 3 नजरियों के लोग कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं। एक, लिबरेशन फ्रंट वाले जो मकामी कश्मीरी हैं, उनका नारा है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। मैंने खुद उनके नारे कई पहाड़ियों पर पढ़े हैं, आजाद कश्मीर में से गुजरते हुए कोटली साइड पर। वतन या मौत, वतन या कब्र, वतन या कफन, इनकी जंग कुफर की जंग है, वतनीयत की जंग है, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं है। दूसरा गिरोह मुफ्ती सईद अब्दुल्ला ग्रुप, मीर वाइस ग्रुप, जो इंडिया के साथ इल्हाक चाहते हैं। जो मकामी इस वक्त हुकूमत है वो इंडिया के साथ इल्हाक चाहती है, तो इंडिया के साथ इल्हाक करने वाले भी अल्लाह की तौहीद के लिए नहीं लड़ रहे, वो भी वतन परस्ती की जंग कर रहे हैं। वतनीयत की जंग है, इस्लाम नहीं है। ग्रामी कदर सामीन, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मैदान में मौजूद है, उसके चेयरमैन मीर बायस जिंदा है। उनके 20 खिताब, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के रिकॉर्ड पर है और उनके लाखों मेंबरान दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। लेकिन ये नादान तौसीफ इन सब हकायक को ठुकरा रहा है और दिन दिहाड़े ऑन द रिकॉर्ड मजमे के सामने लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है और वो भी बड़े धड़ल्ले से। अरे नादान तौसीफ, अगर तू कश्मीर के जिहाद को कुफर की जंग कह सकता है तो फिर तू भी इतना मुकद्दस नहीं कि तेरे सामीन ये नहीं कहेंगे क्या रोशनी और अंधेरे का फैसला मखलूक कर सकता है? क्या दिन और रात की बाबत चमगादड़ का फैसला हर पे आखिर हो सकता है? अगर नहीं और हरगिज़ नहीं तो जिस नादान को आज़ादी कश्मीर की अहम तंजीम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन का मौक़िफ़ भी मालूम नहीं और वो इन्हें मुफ्ती सईद ग्रुप से मिला रहा है, उन्हें हुकूमत का हिस्सा कह रहा है और उनका मौक़िफ़ इंडिया से इल्हाक बता रहा है, तो जो शख्स चंद सेकंड में ये 3 झूठ बोले और ये 3 गलत बयानियां करे, जबकि मीर वाइस ना तो मुकामी हुकूमत पे है और ना ही वो इंडिया से कश्मीर का इल्हाक चाहते हैं। मोहतरम सामीन, जो शख्स चंद सेकंड में ये 3 गलत बयानियां करे और उसे कश्मीर काज की अलफ बा का भी पता ना हो, क्या आप उसे ये हक दे सकते हैं कि वो कश्मीर काज पर गुफ्तगू करे और ये फैसला करे कि कश्मीर की ये तहरीक आज़ादी इस्लाम की जंग है या कुफर की जंग है? और इस नादान को तहरीक और जंग का फर्क भी मालूम नहीं। ये सुने कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त अली गिलानी साहब तो इस तहरीक आज़ादी को इतना पुरअमन रखने का हुक्म दे रहे हैं कि मुजाहिरों और जुलूसों में पुरअमन रहें, गिराओ जलाओ न करें। तो जो तहरीक इस कदर पुरअमन हो उसको जंग करार देना एक वाज़ेह गलती है और फिर इसको वतनियत की जंग करार देकर यह फैसला सादर करना यह एक इस्लाम की जंग नहीं, गलती पर गलती है और इस तहरीक आज़ादी का लहू करने के मुतरादिफ है। अरे नादा, तेरे इन्हीं झूठों के बारे में शायर का तखय्युल सुन। बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, ये लगती है मेरे सीने में बंद कर तीर मौलाना। बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, ये लगती है मेरे सीने में बंद कर तीर मौलाना। नहीं मैं बोल सकता झूठ इस दर्जा जिठाई से, नहीं मैं बोल सकता झूठ इस दर्जा जिठाई से। यही है जुर्म मेरा और यही तकसीर मौलाना, यही है जुर्म मेरा और यही तकसीर मौलाना। दिल की शिकस्तगी के हैं आसार फिर बहुत, दिल की शिकस्तगी के हैं आसार फिर बहुत, अहले जफाए दर पे आज़ार फिर बहुत, अहले जफाए दर पे आज़ार फिर बहुत। जो बच रहा है इसको गंवाने के वास्ते, जो बच रहा है इसको गंवाने के वास्ते,
شاہ اہل جبہ و دستار پھر بہت، کو شاہ اہل جبہ و دستار پھر بہت۔ برادران اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس نادان توصیف کی حیثیت بقول آپ پر واضح ہو چکی کہ یہ مذہبی نالج میں زیرو ہے، جنرل نالج میں زیرو ہے، مگر جھوٹ اور غلط بیانی میں ہیرو ہے۔ اب زیادہ ضرورت تو نہیں کہ پاکستان پر اس کے 10 الزامات کی تردید کی جائے، لیکن میں اس پہلو کو بھی تشنا نہیں چھوڑوں گا۔ پوچھا گیا ہے تو مجبور ہوں جواب دینے پر۔ جو پاکستان سے لوگ جا کے کشمیر میں لڑ رہے ہیں، جن کو ISI لڑوا رہی ہے، پاکستانی فوج لڑوا رہی ہے، ان کی ٹریننگ پاکستانی فوج کرواتی ہے، ان کے ٹریننگ سینٹر وہ چلاتی ہے، ان کو چندہ وہ دیتی ہے، فنڈنگ وہ دیتی ہے، ان کے رسالے وہ چھپواتی ہے، ان کے خرچے وہ اٹھواتی ہے، بندہ اندر جا کے مر جاتا ہے، 40,000 روپے تنظیم کو پاکستانی فوج دیتی ہے۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ کشمیر بنے گا، بولو، کوئی پاکستانی نہیں بیٹھا یہاں پر، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو کشمیر بنے گا پاکستان کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے۔ تو وطن کی جنگ ہے، اسلام نہیں ہے، توحید نہیں ہے، کفر کی جنگ ہے، وطنیت کی جنگ ہے۔ توصیف الرحمان، تو نے اس گفتگو میں اپنا سارا زہر اگل دیا۔ کیا میں تجھ سے کہہ سکتا ہوں؟ نمبر 1، تو ان 10 الزامات پر ایک ثبوت بھی پیش کر دے۔ الزام نمبر 2، اگر تو میدان میں آ کر اپنے ہر الزام پر کم از کم ایک ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو کیا تیری یہ گفتگو تیرے جھوٹے ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ نمبر 3، توصیف الرحمان، کیا تم نے پاکستانی ہو کر انڈیا کی زبان نہیں بولی؟ نمبر 4، آج تک بی جے پی، ان کے لیڈر واجپئی اور بال ٹھاکرے نے بھی پاکستان کے خلاف اتنی زہریلی گفتگو نہیں کی جو تو نے پاکستانی ہو کر کی۔ نمبر 5، انڈین گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تجھے گاندھی ایوارڈ دے، چونکہ آج تک انڈیا کے کسی وزیر، مشیر، پارلیمنٹیرین یا میڈیا نے وہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا جو تو نے سر انجام دیا ہے۔ تو 2 سیکنڈ فی الزام کی رفتار سے تو نے 18 سیکنڈ میں پاکستان کے خلاف 9 الزامات لگائے۔ نمبر 6، پاکستانی ہو کر پاکستان کے خلاف تیرا یہ بے سروپا زہریلا پروپیگنڈا اس حقیقت کا ٹھوس ثبوت نہیں کہ تو آستین کا سانپ ہے۔ نمبر 7، توصیف الرحمان، تو نے پاکستان کے خلاف یک طرفہ الزامات لگا کر ثابت نہیں کر دیا کہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ نمبر 8، توصیف الرحمان، تیری یہ زہریلی گفتگو سن کر ہر پاکستانی یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب نہیں کہ تو پاکستان کا غدار ہے، تو پاکستان کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے۔ نمبر 9، توصیف الرحمان، تو نے اس زہریلی گفتگو سے ہر محب وطن پاکستان کے دل کو چھلنی کیا ہے۔ نمبر 10، توصیف الرحمان، اگر یہ تیرا سینہ پاکستان کے خلاف دشمنی سے اس قدر بھرا ہوا ہے تو شاید پھر پاکستان کو بھی تیری کوئی ضرورت نہیں۔ ہر محب وطن پاکستان کے دل کی آواز ہے کہ تو پاکستانی پاسپورٹ واپس کر اور اپنے محبوب وطن انڈیا میں چلا جا جس کی تو خدمت کر رہا ہے۔ نمبر 11، توصیف الرحمان، نیٹ پر آ کر میرے ان سوالوں کا جواب دو تو یہ بھی بتا دینا کہ تو نے یہ الزامات لگا کر اسلام کی خدمت کی، پاکستان کی خدمت کی یا ہندوستان کی خدمت کی۔ یاد رکھو، تم کسی بھی حقیقت پسند شخص کو اس پراپوگنڈے سے فریب نہیں دے سکو گے۔ بقول شاعر، زیدیا تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، زیدیا تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، زیدیا تقریر میں تلبیس کا ڈورا نہ ڈال، زیدیا تقریر میں تلبیس کا ڈورا نہ ڈال، یا بزرگوں کا برم رکھ یا رکھ اپنا ہی برم، یا بزرگوں کا برم رکھ یا رکھ اپنا ہی برم۔ فریب دے سکے گی ہمیں اب تیری خطابت، نہ فریب دے سکے گی ہمیں اب تیری خطابت، کہ رلا چکی ہے ہم کو تیری کم سخن نگاہیں، کہ رلا چکی ہے ہم کو تیری کم سخن نگاہیں۔ نمبر 12، ارے نادان توصیف زیدی، کیا تم میرے اس سوال کا جواب دے سکتا ہے
کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے استحکام اور تکمیل کی جنگ آخر اسلام کی جنگ کیوں نہیں اور کفر کی جنگ کیسے ہے؟ نمبر 13، مقبوضہ کشمیر میں 90% مسلمان بستے ہیں. اب اس 90% مسلمانوں پر مشتمل خطے کی آزادی کے لیے چلنے والی تحریک اور لڑی جانے والی جنگ کفر کی جنگ کیسے ہو گئی؟ نیٹ پر آ کر ان 13 سوالوں کا جواب دے. جس دیس کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو، دکھ درد فلک سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پہ پالے جاتے ہوں، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہوں، جہاں مجبوروں کے خون سے اپنے باپ بھی دھوئے جاتے ہوں، اس دیس کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے. ارے سوال میری ذات کی ہوتی تو میں معاف کر دیتا، لیکن یہاں بات ہے میرے وطن عزیز کی عزت اور اس کی توقیر کا. سوال سارے گلستان کی عزت کا ہے، نہیں سوال فقط میرے آشیانے کا. یہ جب رسم چلی ہے، میرے رقیب آج سورج کو چراغ دکھانے چلے ہیں، ہواؤں کے رستے میں دیے جلانے چلے ہیں، کاغذ کی ناؤ کو صدا بہانے چلے ہیں، کاغذ کے دستانوں سے کولے اٹھانے چلے ہیں، سمندر کو دریا میں گرانے چلے ہیں، پھولوں سے ان کی خوشبو چرانے چلے ہیں، اور کہاں ہندوستان کو پاکستان سے ملانے چلے ہیں. ارے دل تو کرتا ہے ماتم کروں تیری تقریر کا. سچائی اور حقیقت کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اور یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں اور فہم و فراست کے مالک ہیں. اور اپنی تو یہ فطرت ہے کہ ہمیشہ دن کو دن اور رات کو رات کہا ہے، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہا ہے. ہم تو مدت سے ہی حق گوئی کے مجرم ہیں حضور، ہم پہ الزام بڑی دیر کے بعد آیا ہے. چنگیز کے لہجے میں جو کل بول رہے تھے، شیر کا مطلب اپنے گیدڑوں سے پوچھو. تو ہماری فکر نہ کر، فضائے بدر بھی ہوگی، جذبہ ایمان بھی ہوگا، یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا، دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. اللہ رسول ہے ساتھ ہمارے، ساتھ اپنے قرآن بھی ہوگا، یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا، دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. تیرے جیسے چند لوگ ہوتے ہیں جو ملک اور قوموں کو لڑوانے کا سبب بنتے ہیں، لیکن اب بہت ہو چکا، اب بہت ہو چکا. یہ تیری پہلی غلطی تھی، اور الفاظ کا جواب الفاظ میں دیا جا رہا ہے. اگر آج کے بعد ایسی کوئی آواز بلند ہوئی تو آواز دبا دی جائے گی، وہ آنکھ نکال دی جائے گی، وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. ہو بھی سکتا ہے ختم سارا لحاظ، اٹھ بھی سکتا ہے ہاتھ کے ساتھ. ویسے مجھے اس بات کی کوئی امید نہیں ہے. ارے وقت اور جگہ تم بتانا، کوئی بھی پاکستانی چنو، وہاں حافظ عثمان بھی ہوگا، یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا، دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. آج ہماری فکر چھوڑ اور اپنی فکر کر. ارے وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اور انشاءاللہ تب بھی یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا، دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. توصیف الرحمان، اس عمومی گفتگو کے بعد اب میں آتا ہوں تیری زہریلی گفتگو کے چند پوائنٹس کی طرف. کشمیر بنے گا پاکستان، تو کشمیر بنے گا پاکستان کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے. تو وطن کی جنگ ہے، اسلام نہیں ہے، توحید نہیں ہے، کفر کی جنگ ہے، وطنیت کی جنگ ہے. نمبر 1، کشمیر کی بابت ایک سوال کے جواب میں تو نے یہ زہریلا تبصرہ کیا کہ انڈیا کے معراج ربانی سے بھی کشمیر کے بابت سوال کیا گیا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ کاش تو اپنے سلفی دوست کا جواب سن کر ہی عبرت حاصل کر لیتا. آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ویسے تو آپ نے اس کا جواب کبھی بھی سوائے خاموشی کے نہیں دیا ہے، لیکن اس بار پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے جواب سے محروم نہیں کریں گے. کشمیر کے متعلق پاکستانیوں کی رائے ہے کہ ابھی جو کشمیر میں لڑائی چل رہی ہے وہ جہاد ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں آئے کشمیر جو جہاد کرو، لیکن اس میں ہندوستانیوں کا آخر کشمیر میں جہاد کے متعلق حدیث کہاں تک درست ہے؟ علم کی روشنی میں جواب عطا فرمائیں. کشمیر میں نہیں بلکہ ہند کے تعلق سے جو جہاد کی حدیث ہے وہ تو درست ہے، لیکن جو آپ نے شروع میں فرمایا ہے کہ کبھی بھی سوائے خاموشی کے نہیں دیا ہے آپ نے جواب، تو آج بھی وہی جواب ہے میرا، یعنی خاموشی ہی ہے. مجھے کچھ پتا نہیں ہے اس تعلق سے. ارے ظالم، یہ فرق انڈین غیر مقلد اور پاکستانی غیر مقلد میں. معراج ربانی انڈین نے سچ کو چھپا لیا اور توصیف الرحمان پاکستانی غیر مقلد نے زہر کو اگل دیا. نمبر 2، توصیف الرحمان، کشمیر کی جنگ کو تو نے کفر کی جنگ کہہ دیا، تو اب میرے اور بھی چند سوالوں کا جواب دے. سوال نمبر 1، امت اسلامیہ میں سے کوئی ایک معتبر عالم پیش کر دے کہ جو تیرے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ کشمیر کی جنگ کفر کی جنگ ہے، اسلام کی جنگ نہیں ہے. سوال نمبر 2، حرمین شریفین میں کشمیر کاس کے لیے جو دعائیں ہوتی ہیں تو بتا کہ کیا وہ کفر کی جنگ کے لیے ہوتی ہیں. سوال نمبر 3،
کیا کفر کی جنگ میں مرنے والوں کو شہید کہا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 4، کیا کفر کی جنگ میں قتل ہو جانے والوں کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اور وہ کون پڑھاتا ہے اور وہ کون پڑھا رہا ہے؟ سوال نمبر 5، کشمیر کی جنگ کو کفر کی جنگ کہنے کے بعد ذرا سوچو 60,000 سے زائد شہداء کشمیر کی بوڑھی ماؤں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ سوال نمبر 6، توصیف الرحمان، کشمیر کی جنگ کو کفر کی جنگ کہہ کر تم نے شہداء کشمیر کے بوڑھے والدین، بہن بھائیوں اور پورے خاندانوں کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔ سوال نمبر 7، توصیف الرحمان، تم کشمیر کی جنگ میں پاکستانی فوج پر الزام لگاتے وقت شاید تم یہ بھول گئے کہ 5 لاکھ انڈین فوج مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر کیا مظالم ڈھا ارے نادان، تم کہیں اس شاعر کے مخاطب تو نہیں بن رہے؟ ستم گروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھک سکے گا، ستم گروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھک سکے گا، ہماری آزادیوں کے دشمن ہماری کیا رہبری کریں گے؟ سوال نمبر 8، ارے ظالم توصیف زیدی، تو بھول گیا کہ ہم اس محمد بن کاظم اور معتصم کی روحانی اولاد ہیں جو ایک لڑکی کی فریاد رسی کے لیے میدان جہاد میں اتر آئے تھے، اور مقبوضہ کشمیر میں 10,000 سے زائد عصمت دری کے واقعات پر کوئی فریاد رسی کے لیے میدان میں آئے تو بے غیرت اس جہاد کو کفر کی جنگ قرار دیتا ہے۔ شرم تجھ کو مگر نہیں آتی؟ ذرا سوچ کہ تو کس کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ جانے جانا کو کہہ رہا ہوں سبق رقیبوں کا مت پڑھا کر، یہ جانے جانا کو کہہ رہا ہوں سبق رقیبوں کا مت پڑھا کر، توصیف زیدی کو کہہ رہا ہوں سبق رقیبوں کا مت پڑھا کر، یہ خوف و خطرہ اندیشہ دل کو ہے لے نہ جائیں تمہیں اڑا کر۔ سوال نمبر 9، ارے ظالم توصیف، تو نے کشمیر کی تحریک کو کفر کی جنگ تو کہہ دیا، تو نے کبھی سوچا بھی ہے کہ تیرا یہ زہریلا حملہ کشمیر کی 22,000 بیواؤں پر بجلی بن کر گرا ہوگا؟ بقول شاعر، پھولوں سے زخم کھائے تھے ہم نے بہار میں، پھولوں سے زخم کھائے تھے ہم نے بہار میں، کانٹوں سے زخم میرا سیا جا رہا ہے کیا؟ سوال نمبر 10، کشمیر کے 10,000 یتیم بچے تم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر عبداللہ توصیف بھی ان 10,000 بچوں میں شامل ہوتا تو اس کے دل و دماغ پر ایسا جملہ کیا اثر چھوڑتا؟ کشمیر کے 10,000 یتیم بچے تجھ سے یوں مخاطب ہیں، تم اپنے جھوٹے فتوے کیوں ہر دل میں اتارے جاتے ہو؟ تم اپنے جھوٹے فتوے کیوں ہر دل میں اتارے جاتے ہو؟ ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ اس شہر کو سچا رہنے دو، اس دیر میں سب کو رہنے دو، اس شہر کو سچا رہنے دو، اس دیس میں سب کو رہنے دو، ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، تم کانٹے کیوں بچھاتے ہو؟ توصیف زیدی، تو نے پاکستان پر جو 10 الزام لگائے ان کو ثابت کرنا اور میرے ان 10 سوالات کا جواب دینا تیرے ذمہ قرض ہے۔ ظالموں پر نہ افسوس کوئی کرے، ظالموں پر نہ افسوس کوئی کرے، قاتلوں پر نہ آہیں کوئی بھی برے۔ فلا تأس على القوم الكافرين۔ تو کشمیر بنے گا پاکستان کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے۔ تو وطن کی جنگ ہے، اسلام نہیں ہے، توحید نہیں ہے، کفر کی جنگ ہے، وطنیت کی جنگ ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات کڑوی ہے لیکن معاف کر دینا، چندہ لینے نہیں آیا، دوبارہ نہ بلانا، نہیں آؤں گا، ناراض ہو جاؤ گے تو۔ توصیف الرحمان، یہ بات کڑوی نہیں بلکہ زہریلی بھی ہے۔ جب کریلا نیم پر پہنچا تو میٹھا ہو گیا، جب کریلا نیم پر پہنچا تو میٹھا ہو گیا، جھوٹ اس قدر اس نے بولا کہ سچا ہو گیا، اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا،
لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرا ہو گیا. یقیناً تم چندہ مانگنے نہیں آئے کیونکہ تم تو ڈیوٹی پوری کرنے آئے ہو اور 1 مہینے کے بعد تمہیں ریالوں میں تنخواہ بہرحال مل ہی جانی ہے. نیز ان غریب سامعین نے تمہیں دینا بھی کیا ہے؟ تمہاری نظر تو اربوں کی زکاتوں پر ہے. تیسری بات یہ کہ آپ کے سامعین آئندہ آپ کو بلائے یا نہ بلائے یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہر محب وطن پاکستان ہاتھ باندھ کر تم سے درخواست کرتا ہے کہ خدا را اب پاکستان میں نہ آنا، نہ کبھی اپنے آپ کو پاکستانی کہنا. ویسے تو اگر تمہارے اندر غیرت اور حیا ہوگی تو تم پاکستان نہیں آؤ گے بلکہ اپنے محبوب وطن ہندوستان جاؤ گے. نیز اب کس منہ سے پاکستان آؤ گے؟ ویسے بھی پاکستان کی پاک سرزمین کو اب پاک ہی رہنے دو. یاد کر لو، ہمارے پاکستان لاہور میں نے دیکھا ہے کئی تنظیموں کے جلسوں کو اشتہار چھپتے ہیں تکمیل پاکستان، استحکام پاکستان، کہ کشمیر کی جنگ تکمیل پاکستان کی جنگ ہے، کشمیر کی جنگ استحکام پاکستان کی جنگ ہے. ایک مولوی صاحب بہت بڑے ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان کی تقریر سن رہا، وہ کہنے لگے تم نہیں سمجھتے پاکستانیوں، اگر انڈیا کشمیر میں جیت جاتا ہے تو پھر اگلا اٹیک پاکستان پر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کشمیر کی جنگ پاکستان کے پانیوں کی جنگ ہے، پاکستان کا پانی روک لے گا انڈیا ہند میں کشمیر میں. تو یہ سارے نعرے وطنیت کے نعرے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے نہیں ہیں، یہ توحید کے نعرے نہیں ہیں. توصیف الرحمان، تم کشمیر کی جنگ کو تکمیل پاکستان اور استحکام پاکستان کی جنگ نہیں مانتے چونکہ تمہیں پاکستان کے استحکام سے کوئی سروکار نہیں، جس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں ہندوستان کے استحکام زیادہ عزیز ہے. شاید تمہارا اور تمہارے بیٹے عبداللہ توصیف کا مستقبل ہندوستان سے وابستہ ہے. توصیف الرحمان، کشمیر بطور فرنٹ لائن اور پاکستان کے پانیوں کا موضوع چھیڑ کر تو تم نے پاکستان دشمنی اور ہندوستان نوازی کی حد کر دی. توصیف توجہ کر، تو ایک دبا ہے علم و آگہی کے نام پر، تو ایک دبا ہے علم و آگہی کے نام پر، تیرگی پھیلا رہے ہو روشنی کے نام پر. اور جو لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں ہجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا ہوں. توصیف الرحمان، حضرت علی حجویری اور گھوڑے شاہ کے مزار پر شرک و بدعت کے حوالے سے بات ہوتی تو وہ ایک نظریاتی سبجیکٹ تھا اور ہر صحیح عقیدہ مسلمان اس شرک و بدعت سے بیزار ہے. لیکن جب تم نے اس کلپ میں لاہور سری نگر جانے والے کو ان مزاروں کی طرف متوجہ کیا تو کیا یہ واضح اشارہ نہیں کہ تم سری نگر کو کنڈم کر کے اس لاہوری نوجوان کو دعوت دے رہے ہو کہ وہ یہاں کارروائی کرے اور اس طرح کی کارروائی کرے جس طرح سری نگر میں ہوتی ہے؟ غرض اگر کوئی لاہوری نوجوان ہو، جو کیا تم توصیف الرحمان مزاروں پر ہونے والے دھماکوں کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ماسٹر مائنڈ نہیں ہو؟ پاکستان کے ذمہ داروں کو اس پر غور کرنا چاہیے. اس کلپ کو پھر سنیں. اور جو لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں ہجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا ہوں. بہرحال گرامی قدر سامعین، آخر میں سابقہ گفتگو کا خلاصہ بتاتا چلوں. نمبر 1، یہ توصیف دینی علم میں 0 میٹر ہے، لہذا وہ مذہبی گفتگو کا اہل ہی نہیں. نمبر 2، یہ نادان توصیف جنرل نالج میں پیدل ہے، جسے یہ بھی معلوم نہیں میر باعث آزادی کشمیر کے علم بردار ہے، نہ کہ انڈیا کے ساتھ الحاق کے. نمبر 3، میر باعث مقبوضہ کشمیر کے مقامی حکومت میں نہیں، جبکہ یہ نادان تصدیق کہتا ہے کہ ان کا گروپ حکومت میں ہے. نمبر 3، اس نادان توصیف نے پاکستان پر 10 الزامات لگائے لیکن کسی ایک کا کوئی ثبوت پیش نہ کیا جو اس کے ذمہ قرض ہے. نمبر 4، نادان توصیف نے اس کلپ میں جو زبان بولی ہے وہ کسی محب وطن پاکستان کی زبان ہے یا غدار وطن کی اور انڈین نواز شخص کی زبان ہے. فیصلہ سامعین کریں گے.
یا پاکستان کے ذمہ دار ادارے کریں گے؟ نمبر 5، یہ نادان توصیف کشمیر کاز پر گفتگو کرنے کا اہل ہی نہیں ہے۔ والسلام۔ اور یہ نعرہ لگاتے ہیں حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کر رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ جی ہاں جناب صدر، کشمیر غلام نہیں، وہاں گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے ڈگر ڈگر سے آزادی کے ترانے گائے جاتے ہیں، وہاں ہر شہید کی میت کو جنت کے دولے کی سواری کہتے ہیں۔ ہم سب پرچم وادی کشمیر میں لہرائیں گے، ہم برف کے اونچے پہاڑوں سے اتر کر آئے ہیں، برف کے اونچے پہاڑوں سے اتر کر آئے ہیں، ہاں ہم یہاں تک خون کے دریا سے گزر کر آئے ہیں، ہم یہاں تک خون کے دریا سے گزر کر آئے ہیں، اور ماں کے آنچل کو ہم اشکوں سے بھر کر آئے ہیں، ہم سب پرچم وادی کشمیر میں لہرائیں گے۔ غصب شدہ حق پہ چپ نہ رہنا، غصب شدہ حق پہ چپ نہ رہنا، ہمارا منشور ہو گیا ہے، غصب شدہ حق پہ چپ نہ رہنا، ہمارا منشور ہو گیا ہے، اٹھے گا اب شور ہر ستم پر، اٹھے گا اب شور ہر ستم پر، دبی صدائیں نہیں رہے گی، اٹھے گا اب شور ہر ستم پر، دبی صدائیں نہیں رہے گی، ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے سیلے رواں کے آگے، ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے سیلے رواں کے آگے، پرانے ظالم نہیں ٹکیں گے، نئی بلائیں نہیں رہیں گی، ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے سیلے رواں کے آگے، پرانے ظالم نہیں ٹکیں گے، نئی بلائیں نہیں رہیں گی، بنیں گے جو سلفیوں کے عالم، بنے ہیں جو سلفیوں کے عالم، وہ کرنا سیکھیں سبھی کی عزت، بنے ہیں جو سلفیوں کے عالم، وہ کرنا سیکھیں سبھی کی عزت، وگرنہ ان کے تنوں پہ بھی یہ، وگرنہ ان کے تنوں پہ بھی یہ سجی قبائیں نہیں رہے گی، وگرنہ ان کے تنوں پہ بھی یہ سجی قبائیں نہیں رہے گی۔